اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، سامعین کرام اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، شاباش۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے، بچیوں سے، خواتین سے کیسے بات کیا کرتے تھے اور کس طرح سے ان کی ہمت افزائی کرتے تھے اور اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے اور کیا زندگی ان کی بچیوں کے ساتھ یا گھر میں خواتین کے ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے، عنوان سمجھ میں آ گیا؟ شاباش، ماشاءاللہ۔ معزز ناظرین سامعین کرام، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ حضور کی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادہ زندگی ہے، لیکن اس سادگی میں بولتا قرآن، اس سادگی میں انسان کی تربیت اور اس سادگی میں گھر چلانے سے لے کر تسخیر کائنات کے سارے اصول ملتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کیسے زندگی چلائی جاتی ہے اور کیسے خواتین کے احترام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ بچیاں کیا ہوتی ہیں؟ حضور کا ارشاد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے یعنی لڑکی پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ کا سلام آتا ہے، سلامتی آتی ہے، رزق آتا ہے، رحمت آتی ہے۔ اور یہ بچی جو ہے، جس کو ہم بچی کہتے ہیں، بیٹا یہ بچیاں جو ہے نا، ان کے ذریعے دین اسلام کو طاقت ملتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تربیت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خواتین کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بچیاں تھیں عرب کے اندر، لڑکیاں جو پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ دفنا دیتے تھے، سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح سے لڑکی کی یا عورت کی بات کو نہیں سنا جاتا تھا، نہیں مانا جاتا تھا، اور اگر بچیاں پیدا ہو جائے تو نعوذ باللہ من ذالک، عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ نحوست آ گئی ہمارے یہاں، لڑکی پیدا ہو گئی ہے، ہماری انسلٹ ہو گئی ہے، ہماری تو ناک کٹ گئی، ہم تو اب معاشرے کے اندر کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو ایسی سوسائٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا اور بچیوں کو سیو کیا اور یہ کہا کہ ان کو زندہ دفن نہ کرو اور ان بچیوں سے پیار کرو، ان بچیوں کا ساتھ دو اور ان کی تربیت کرو۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلامی معاشرہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاشرہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں عورتوں کا یا خواتین کا ایک ہمیں کردار نظر آتا ہے۔ کردار کا مطلب رول، اور وہ کردار کیا ہے کہ ان کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں سے مشورہ نہیں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے بھی مشورہ کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، حضور اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو صحابیات ہیں، صحابیات کس کو بولتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ لوگ، وہ خواتین، وہ عورتیں جو ایمان کی حالت میں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پہ یعنی اسلام پر چلتی تھی۔ تو اب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں سب لوگ؟ تو عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی۔ اب آئیے ذرا سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیہیو کیا کرتے تھے معاشرے کے اندر خواتین کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب تشریف لاتی تھی نا، کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر اپنی چادر زمین پہ بچھا دیتے تھے اور اپنی بیٹی سے پیار سے کہتے تھے یہاں بیٹھو، اور پیشانی کا
بوسہ لیا کرتے تھے, پیار کیا کرتے تھے, ہے نا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو پیار کا اظہار کرتے ہیں ماں باپ تو پیار سے چومتے ہیں نا بچوں کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ یہ کیا کرتے تھے. اور کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ عورتوں سے دین اسلام مضبوط ہوگا. آپ کے علم ہے یہ بات کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگم صاحبہ یا بیوی یا وائف, ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں زوجہ, ٹھیک ہے, ان میں سب سے پہلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, جو ہماری ماں ہے, ان کا نام تھا حضرت خدیجہ, اور صحیح لفظ تلفظ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. انہوں نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ کیسے دیا تھا؟ بہت پیسے تھے ان کے پاس. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سارے پیسے کوئی بڑے مکان بنانے میں, گھوڑے خریدنے میں, بڑے بڑے دروازوں کے محلات بنانے میں, یا سوشل اسٹیٹس. آپ نے دیکھا ہوگا نا, آج کل تو ہمارے یہاں جب بڑی بڑی گاڑیاں رکھ لیں اور بڑے بڑے مکان بنا لیں تو خواتین کہتی ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا, وہ سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اب ایسی اکثریت بھی ہمارے یہاں ہو گئی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری بیوی نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ جتنی میری دولت ہے یہ سب میں نے اللہ کے لیے دے دی ہے. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے شوہر ہیں, آپ دین کا کام کر رہے ہیں, جتنا کچھ چاہیے وہ سب کچھ آپ لے لیں. کیونکہ یہ عرب کی سب سے بڑی تجارت کرنے والی تھی, بزنس ویمن تھی, یہ بڑی تجارت. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بزنس کرتے ہیں لوگ, تو اس وقت بزنس میں سب سے زیادہ بڑا بزنس کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو سب کچھ دے دیا. تو کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلی سپورٹ دین اسلام کو کس نے دی؟ عورت نے دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پریشان ہوا کرتے تھے. حضور تو خیر ویسے پریشان نہیں ہوتے تھے, تکلیف ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو بتلا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ, لوگ توجہ نہیں دے رہے. پھر حضور غار میں بھی جاتے, پھر حضور عبادت بھی کرتے. کون سے غار میں جاتے تھے؟ واہ بھائی واہ, آپ کی تو معلومات بڑی زبردست ہیں بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. غار حرا میں کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبادت کیا کرتے تھے. اچھا 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 اچھا. اور پھر غار حرا میں کیا کوئی فرشتہ آیا تھا؟ کیا نام ہے اس فرشتے کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد فرشتہ کیا لے کر آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وہی آئی تھی. وہ وہی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی. اس کے بعد اس وحی کا مطلب ہے کہ اللہ کا پیغام آ گیا. اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی بھی آ گئی, فرشتہ بھی آ گیا. اس فرشتے کا نام کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. شاباش بھائی, بہت معلومات ہے آپ کی تو ماشاءاللہ. آپ لوگ تو زبردست لوگ ہیں. کل یہیں پہ بیٹھے ہوں گے آپ لوگ, تقریر کر رہے ہوں گے, بتا رہے ہوں گے. اسی طرح سے بچوں سے پیار سے بولنا ہے, غصہ نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا. یہ بھی ہمیں حضور نے سکھایا ہے کہ اگر علم ہے یا کچھ صلاحیت آپ کے اندر ہے, ٹیلنٹ ہے, تو پھر آپ کو تکبر نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, شکر کرنا ہے. اب یہ فرشتے بھی آ گئے, پیغام بھی اللہ کا آ گیا. سب سے پہلے تائید یعنی سپورٹ کس نے کی؟ خدیجہ. تو پتہ چلا کہ اسلام کو سب سے پہلے اگر طاقت ملی ہے تو وہ عورت کے ذریعے ملی ہے. اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیسہ نہ ہوتا, ان کی سپورٹ نہ ہوتی, ایموشنل سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ, تو دین اسلام مضبوط ہوتا نہیں. اور اگر گھر میں فرض کرے ایک منٹ کے لیے حضرت خدیجہ میری ماں اگر یہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ غار میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیا آپ وہاں پر بس خالی بیٹھے ہوئے ہیں, گھر بھی تو دیکھیں نا, پیچھے بھی دیکھیں, تو پریشانی ہوتی نا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے شوہر کو اس نیک کام کے لیے سپورٹ کیا, اور یہ پیغام جو ہیرا سے نکلا وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیگم صاحبہ یا ان کی بیوی
جن کو ہم کہتے ہیں ام المومنین. کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین. یعنی مسلمانوں کی ماں، ہماری ماں ہے وہ. تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، میں اور میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور پھر بہت سپورٹ کیا. اسی طرح سے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا مزے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت کرتے تھے اور عورتوں کا کیسے خیال کرتے تھے. آج کل تو ہمارے ہاں ہم لوگ پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم مذاق بھی کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، تو بڑا بھونڈا مذاق ہوتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، کسی میدان سے گزر رہے تھے، تو صحابہ سے کہا تم لوگ ذرا سا آگے چلے جاؤ. حضرت عائشہ ساتھ میں تھی. تو روایتوں میں یہ حضرت عائشہ کون تھی؟ حضور کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین تھی وہ بھی. تو کہا تم لوگ آگے چلے جاؤ. کہا عائشہ اب لوگ آگے چلے گئے، چلو میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، دیکھتے کون جیتتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ لوگ دوڑ لگاتے. تو حضرت عائشہ جیت گئیں، آگے بڑھ گئیں، دبلی پتلی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسمارٹ تھے، بہت زبردست تھے ماشاءاللہ، کیا خوبصورت جسم تھا. آئے ہے سبحان اللہ، قربان جائے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں. پھر کچھ وقت گزر گیا، پھر کہا عائشہ چلو یہ موقع ہے، اور پھر دوڑ لگائے. اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، کیونکہ حضرت عائشہ تھوڑی سی ذرا سا پہلے کے مقابلے میں ذرا سا جسامت میں بڑھ گئے تھے. حضور خوش ہوئے اس پر بھی اور کہا عائشہ یاد ہے تم کو، تم نے مجھے اس وقت تم آگے بڑھ گئی تھی تو دیکھا تم سے بدلہ لے لیا. اب یہ پیار کی بات ہوتی ہے بیٹا، آپ لوگ سمجھ گئے بات کو. تو کیسے حضور نے عورتوں کو عزت دی، ان سے کھیلتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے، پیار سے رہتے تھے صحابہ کے ساتھ، خواتین کے ساتھ. تو ہمیں بھی ایک سبق سیکھنا ہے، ہمیں منہ پھلا کے نہیں رکھنا ہے، اچھی طرح سے رہنا ہے جب ہم بڑے ہوں تب بھی. اور جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس ٹیلی ویژن کو، کیو ٹی وی کو، انہیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی زندگی سے سبق حاصل کریں. اچھا جناب، اب وقت آتا ہے سوالات اور جوابات کا. جی اب کون سوال کریں گے؟ آپ کریں گی؟ چلیں بسم اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مردوں کا زیادہ بڑا مقام تھا یا پھر عورتوں کا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بنیاد پر یہ کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو تقوی ہی ہے. تو نہ مرد نہ عورت، تقوی بنیاد ہے. جی بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرانے زمانے میں رواج تھا نا، جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان سے انہوں نے کیسا وہ کیا، ان کو کیسے بچایا؟ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، تعلیمات سے یہ بتلایا ہے کہ بچیاں کیوں ضروری ہیں، اور بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرو، اللہ معاف نہیں کرے گا. اور اسی لیے لوگوں نے بند کر دیا، پھر بچیوں کو کوئی دفناتا نہیں تھا. جی بیٹا آپ بھی تو کوئی سوال کر رہی تھی نا، مائک تو آپ کے ہاتھ میں، بولیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں سے زیادہ پیار کرتے تھے یا بچوں سے؟ عورتوں سے زیادہ پیار کرتے تھے یا بچوں سے؟ بالکل تمہارا سوال بھی بچوں والا ہی ہے. حضور بچوں سے بھی پیار کرتے تھے، عورتوں سے بھی پیار کرتے تھے، مردوں سے بھی پیار کرتے تھے، غلاموں سے بھی پیار کرتے تھے، پرندوں سے بھی پیار کرتے تھے، جانوروں سے بھی پیار کرتے تھے. وہ تو تھے ہی پیار پیار پیار. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں تو سن رہے ہیں نا ہم. چلو بیٹا ادھر آ جاتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس لحاظ سے مالی جو ہے نا مدد کی؟ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، ان کے کردار سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی. میں نے آسان اردو میں بول رہا ہوں تاکہ ہمارے بہن بھائی سمجھیں. نکاح کر لیا، اور حضور سچے تھے اور سچے ہیں، اور حضور سچ ہی سچ ہے، اور حضور کا کردار مکمل تھا، اس لیے شادی کی تھی. اور پھر اسی سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کو دے دیا. جی بیٹا. ہمیں معاشرے میں عورتوں سے زیادہ رسپیکٹ سے بات کیوں کرنی چاہیے؟ بیٹا بہت اچھا سوال کیا کہ ہمیں عورتوں سے اس لیے معاشرے میں زیادہ عزت سے بات کرنی چاہیے کہ عورت کی ذمہ داری مرد پر ہے. تو اگر گھر کا مرد، گھر کا بیٹا، گھر کا بھائی، گھر کا شوہر عزت نہیں دے گا تو باہر کے لوگ کیوں دیں گے؟ اور عورت تو ہمیشہ چاہتی یہی ہے کہ مرد سپورٹ کرے، عزت دے. جی بیٹا سوال. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ بیٹا ایک ہی بات ہم بہت مضبوط طریقے سے سیکھتے ہیں کہ کبھی شکوہ نہیں، اور جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہ میں.
اور شوہر جو دین کا کام کر رہا ہے ان کی طاقت بن جائیں. جی بیٹا. عرب کے لوگ بیٹیوں کو کیوں زندہ دفن کرتے تھے؟ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں ایک وہم تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو نحوست آ گئی، اس لیے کہتے تھے جلدی سے دفنا دو اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا سلام ہے، اس سے پیار کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا. جی بیٹا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بہت پیار سے رہتے تھے، اور بچیوں کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے ہمیشہ کہتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو عورتوں کے حقوق کے لیے، کیونکہ کل تم سے سوال کیا جائے گا. اور بچیوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے. جی بیٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور انسانیت کے لیے کیا پیغام لائے؟ ایک ہی پیغام تھا کہ کسی سے نفرت نہ کرو، سب سے پیار سے بات کرو، اور زبان کو اللہ کی حمد و ثنا کے لیے رکھو. جی آخری سوال آپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی عزت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ عورتوں کی عزت کرو، اور نبی کے دل کو اللہ اپنے لیے وقف کر لیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے انسانوں کے دلوں کو ایک ہی پیغام دیا، ذہنوں کو ایک ہی پیغام دیا، اور فطرت سلیمہ کا یہ ایک بنیادی تقاضا ہے کہ اے لوگو، عورتوں کے حقوق سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ وہ حقوق ہے جو اللہ نے متعین کر دیے. کبھی ان پر ظلم نہ کرو، جبر نہ کرو، دل آزاری نہ کرو، اور اپنی زبان کو، اپنی طاقت کو، اپنے آپ کو عورتوں کی محبت کے لیے اور عورتوں کی تربیت کے لیے اور بچیوں کی ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ اور گھر میں اچھائی کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے فلسفی نے نہیں دی اور کسی ملک میں نظر نہیں آتی. آج بھی 1450 سال گزر گئے، لیکن میری نبی کی تعلیمات چمکتی ہیں، چمکتی رہیں گی، کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.